تو ہم نے جو ہے وہ تمام دوستوں نے بے ساختہ صلاۃ السلام پڑھنا شروع کر دیا. صلاۃ السلام ہم پڑھ رہے تھے تو لوگ آ جا رہے تھے، گیٹ وغیرہ بنے ہوئے تھے. تو جو بھی شخص یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا شاید میرے گھر کوئی میلاد وغیرہ ہے، تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا، آج کل موبائل کا نیٹ ورک اتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی. بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمع غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا. اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشنی زیارت کی ہے. پوری رات گھر میں، رات کو گھر میں لائٹ نہیں چلی. 12 ربیع نور شریف کو آسمان پہ بادل تھے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا عکس، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اور الحمدللہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک لوگوں نے بالکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی ہوئی دیکھی. کئی لوگ تو باقاعدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسلک سے ہے، یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں. کزن وہاں پہ جو ہے ان کے اپنے ہی مسلک کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی وہاں کا کوئی آدمی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، نہ اہل تشیع ہے، جبکہ وہ خود اتاری ہیں، وہی وہاں رہتے ہیں. باقی اس کے بعد جو 3 دن گزرے ہیں نا، ہم 3 دن وہاں گئے ہیں، اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں. 3 دن تک ہم دیکھتے رہے. 3 دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے. اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ بالکل آپ نے خود سے دیکھا ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے. میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ادھر بیٹھا ہوا، اس نے بھی دیکھا ہے. اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے، یہاں پہ ہیں، تھوڑا سا آگے آئیے گا جی. تو وہ بل کا جو ہے نا بریک لکھا ہوا تھا، سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا. جب میں نے یہ اپنے ان سے کہا کہ یار یہ تو غلط ہے، میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک دنیا پہ آیا تھا، وہ جو پہاڑ کے اوپر ہے، کتور کے پہاڑ ہے غالباً وہی ہوگا، تو اس پہ اللہ اور اللہ کا محمد نام نہیں آیا تو اس جگہ پہ آ سکتا ہے. میرا تو یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا. اس کے اگلے دن جو ہے اللہ اور اللہ کے محمد کا نام وہاں سے ختم ہو گیا. جب ہم نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ گبینا ہے اور گبینا غائب ہو گیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چیز گبینا آتی ہے اور گبینا غائب ہو جاتی ہے، وہ بھی 3 دن کے بعد. اگر وہ نلین پہلے ہی آتا تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا نا. جب آپ نے پہلی رات کو دیکھا وہاں پہ یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل نہیں لکھا ہوا تھا. دوسرے تیسرے دن لکھا گیا. بالکل پھر آپ نے جب ان کو منع کیا، اعتراض کیا، انہوں نے مٹا دیا. بالکل یہ کہہ گیا کہ خود سے غائب ہو گیا. کہ باہر سے کئی لوگ آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، بچے آئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے آگے سوال کیا کہ سر یہ ہمیں مٹی دکھائیں. انہوں نے خوشبو لی، خوشبو آئی نہیں مٹی کی. پھر انہوں نے ان کے آگے کوشچن کیے کہ یہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ دیکھ کر گئے ہیں، آج نہیں لکھا ہوا. تو وہ کہتے ہیں آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم غور سے ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ابھی تو کچھ دن تک وہ نلین کہتے رہے ہیں. ابھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نلین بھی نہیں ہے، یہ شبی ہے. میرے ساتھ اس ٹائم خان اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تنویر کے دوست ہیں. یہ بھی تنویر کے گھر گئے اور اسی واقعے کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی تنویر کی فیملی سے اور تنویر سے بھی. ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا اس کی فیملی سے اور تنویر سے. کیسے ہیں اکبر صاحب؟ جی ٹھیک ہوں سر. آپ دوست ہیں تنویر کے؟ جی میں جس وقت یہ اس کے گھر میں یہ شور مچا بھائی یہ اس کے گھر نلین مبارک بن گیا ہے تو میں بھی اپنے گھر سے دوڑ کر ان کے گھر پہنچ گیا. 5 منٹ کے بعد میں بھی ادھر پہنچا ہوں تو ادھر کافی ہجوم تھا. مجھ سے پہلے تقریباً 10-12 آدمی تھے. میں نے ان کو پوچھا ایک جگہ اپنے ویڑے میں یہ اکٹھے تھے ادھر کیا ہو گیا، ادھر بہت روشنی ہوئی ہے جی، یہ ادھر نلین پاک بن گیا ہے. مجھے تو ادھر کوئی روشنی نہیں نظر آئی. میں اس وقت اس کے بعد گھر چلا گیا. رات کو سوچتا رہا بھائی یار یہ اس طرح کیسا ہو گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے. جس وقت صبح پھر آ گیا اس کے دوسرے بھائی سے بات کی، بھائی یار ہو سکتا ہے. کس بھائی سے؟ نام کیا اس کے بھائی کا نام جوید ہے. میں نے اس سے بات کی بھائی یار ادھر کہیں آپ نے کوئی کسی آدمی کی شادی کا اوپر چولہے کے لیے وہ حلوہ پکایا ہو، کیونکہ ہم جو دیگ پکاتے ہیں نا وہ اس کا چولہا زمین کے اوپر رکھتے ہیں، جو جس پہ روٹی پکاتے ہیں وہ چورس ہوتا ہے، جو حلوے کے کڑا کا ہوتا ہے وہ اس طرح گول ہوتا ہے. اس نے بتایا وہ اردو میں اس نے مجھے بتایا وہ کہیں ادھر آس پاس وہ چولہا تھا. مجھے تھوڑا شک پڑ گیا. شام کو میں نے اس کی والدہ سے بات کی. اس کی والدہ نے بتایا نہیں ادھر چولہا نہیں ہے. میں رات کو پھر چلا گیا ادھر ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح باتیں شاتیں مذاقیں ہوتی نہیں. میری کم علم کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا. صبح پھر میں ان کے گھر چلا گیا. صبح میں اس نلین پاک کے پاس بیٹھ گیا. جس وقت بیٹھ گیا ہوں تو میں نے اس کی طرف وہ دیکھی ہیں لکیریں تو مجھے شک بن گیا بھائی ادھر واقعی وہ کڑھائی کا چولہا بنا ہوا ہے. میں ان کے کچن میں چلا گیا
کیونکہ میں صبح گھر سے ناشتے بھی نہیں میں نے کیا، ان کے گھر سے ہی میں نے، وہ میری بھی سسٹر ہے، میں نے اس سے پوچھا چائے بنائی ہے، اس نے بولا میں نے چائے بنائی ہے، میں نے بولا مجھے بھی چائے دو، اس نے ادھر چائے ڈالی، میں بھی اس کے پاس ہی ادھر بیٹھ گیا، ادھر اس کی والدہ بھی موجود تھی، یہ تنویر اطاری کی جو والدہ ہے وہ بھی موجود تھی۔ میں نے ان سے بات کی، پھوپھی یہ مجھے پورا میرا 100/100 جو اندازہ ہے نا 6ویں حصے سے یہ کام کر رہی ہے، ادھر کہیں چولہا ہے کسی کی شادی پر، چاہے آپ نے بیٹے کی شادی ہے یا کسی گواڑ اڑوس پڑوس کی۔ تو وہ جو سسٹر ہے نا ہماری، وہ میرے دوست کی جو بیوی تھی، اس نے بتایا بھائی ادھر واقعی امی جو بھائی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس طرح کیا بھائی، مجھے بولتی ہے بھائی آپ میرے تنویر اطاری کو بھی بتائیں بھئی یہ سرو سر ڈرامہ ہے، کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی۔ تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے؟ جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں بھئی یہ سرو سر ڈرامہ ہے، کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی۔ تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے؟ جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں۔ میں کہ نہیں، وہ میرے دل کو ایمان کو ویسے بھی تیش پہنچی، تو میں ادھر سے غصے سے اٹھا، میں کہ نہیں میں نہیں بتاتا، یہ اپنے گھر کا معاملہ آپ خود بتائیں۔ لیکن پھر دوبارہ اس کی والدہ نے مجھے کہا بھئی اس طرح کریں، تنویر اطاری کے ابو کو بھی ساتھ لے جائیں، وہ بھی اتنے میں اندر آ گئے چائے پینے کے لیے۔ ان کی والدہ نے کہا حاجی صاحب آپ ادھر سے چائے لیں، ادھر جا کے تنویر کو جگائیں۔ پہلے تو میں نے تنویر کا دروازہ کھڑکایا، 7:30 کا ٹائم تھا۔ میں نے تنویر کو بتایا یار آپ کے گھر یہ تو آپ نالین تصور کرتے ہیں، آپ صبح کی نماز بھی نہیں ادا کرتے۔ اس کے اوپر غصہ کیا، وہ آنکھیں ملتے اٹھا، بولتا ہے کیا بات ہے؟ میں کہا یار یہ دوسرے کمرے میں آئے، کیونکہ اس کمرے میں اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی، وہ دوسرے کمرے میں اس کا بھائی تھا، اس کو اندر لے گئے ہیں۔ جس وقت کمرے میں اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی، وہ دوسرے کمرے میں اس کا بھائی تھا، اس کو اندر لے گئے ہیں۔ جس وقت وہ اندر چارپائی پہ بیٹھا ہے تو میں اور تنویر اطاری ایک چارپائی پہ تھے، اور سامنے والی چارپائی پہ اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی تھا۔ تنویر بولتا ہے بھائی کیا وجہ ہے آپ نے مجھے صبح اٹھا دیا ہے؟ میں نے اس کو بولا بھائی یہ وجہ آپ کو چاچا جان بتاتے ہیں، آپ کو ابو جان۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ بالکل یہ سمجھے بھائی میں اپنا یہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ تمہیں بات بتا رہا ہوں، میری ان سے کوئی دعوت نہیں تھی، ان کے گھر کھاتا پیتا تھا۔ تو میں نے بولا چاچو جان آپ تنویر کو بتائیں، آگے میں ڈسکس کروں گا۔ تو تنویر نے بتایا، وہ چاچا عبدل نے بتایا تنویر بچے یہ جو آپ کی سیما بہن کہہ رہی ہے بھئی ادھر اختر کی شادی پر یہ ان لوگوں نے حلوہ پکایا اور یہ چولہا تھا، بس کیا جو کچھ ہو گیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، بکریاں چگا کر اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں، اور آپ ابھی آئے ہیں، درزیوں کا کام کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں، یہ اس مشکلے کو رہنے دیں، ابھی آپ درزیوں کا کام کریں۔ جس وقت تنویر کے ساتھ میں نے سب بات چیت کی تو تنویر مجھ سے مشورہ لیتے ہیں اب اس کا کیا کرنا چاہیے۔ ٹائم تقریباً 8 ہو گئے اس ڈسکس میں، اور باہر آدمی نالین مبارک دیکھنے والے آ رہے تھے، ہم آہستہ سے بات کر رہے تھے تاکہ ان کو بھی اس کا ہمارا راز نہ کھلے اہل سنت والجماعت کا۔ تو تنویر اطاری نے پوچھا یار ابھی یہ چولہا تو ہے، اس کا آگے سے کیا کرنا ہے؟ یہ تنویر اطاری نے مان لیا کہ یہاں پہ چولہا تھا، اور آپ سے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ میں نے اس کو اپنے شارٹ الفاظ میں فوراً جواب دیا بھائی اس کا حل یہی ہے کہ ابھی باہر آدمی آئے ہوئے ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کی بےزتی ہے، آپ اس طرح کریں آج لوگوں کو یہ نالین مبارک دکھائیں، اور رات کو 12 بجے ادھر کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا، آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں۔ جس وقت آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں گے تو صبح جس وقت آپ اٹھیں گے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو آپ بتائیں گے، پہلے ایک دفعہ آپ نے کوڑ چلایا نا جھوٹ، یہ بغیر پروں کے پرواز کی ہے بھائی ادھر نالین مبارک بن گئے، تو صبح ایک الفاظ بتانا یار ادھر پانی آ گیا رات کو، تو یہ خود بخود ہی جو ہے نا یہ نالین بنا تھا ابھی ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں کیا اس نے؟ نہیں، اس نے مجھے بولا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کریں گے۔ مان گیا؟ تنویر مان گیا؟ تنویر مان گیا بھائی ہم اس طرح کریں گے۔ ایک دوست کو فون کیا ہے یار تنویر تو ابھی نہیں آیا، وہ بولتا ہے یار تنویر تو تقریباً 3 بجے آ گیا، وہ نالین پا کے اوپر شیشہ لے کر آ گیا، اس کو یہ پکا مضبوط بنانا جاتا ہے۔ میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا، بھائی اس کو فون پہ بتاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا بات کیا، یہ تو سر تو انہیں رسالت ہے، لیکن اس نے میری بات نہ مانی، میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا ہے، اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بے دردی سے